اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں اس بدبخت شخص کے بارے میں بات کریں گے کہ جس نے اس کائنات میں سب سے پہلے زنا کی ابتدا کی۔ اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ پھل کھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، جس کو کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ اماں حوا کو 20 حمل ٹھہرے جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ ناظرین محترم، اس وقت کی قوانین و شریعت ہماری آج کی قوانین و شریعت سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، اور ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی۔ جب یہ بچے جوان ہوئے اور ان بچوں کی شادی کا وقت آیا تو حضرت قابیل علیہ السلام نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو بالکل ہی خوبصورت نہیں ہے، میں تو اپنی بہن اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی وہی شخص اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ حضرت قابیل علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، اور حضرت قابیل علیہ السلام نے اپنے کھیت سے اناج کا ایک گٹھا پیش کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت قابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر حضرت قابیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ضرور میرے باپ نے حضرت حابیل علیہ السلام کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت قابیل علیہ السلام نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی، اور روایات میں ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام حضرت قابیل علیہ السلام سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو حضرت قابیل علیہ السلام نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد حضرت قابیل علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے کئی دنوں تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، اور انہوں نے حضرت قابیل علیہ السلام کے سامنے جھگڑا کیا، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، اور کوے نے قبر کھود کر مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ یہ سارا منظر جب حضرت قابیل علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے بھائی کو قتل کرنے پر بہت افسوس کرنے لگا، اور حضرت قابیل علیہ السلام نے بھی قبر کھودی اور حضرت حابیل علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ حضرت قابیل علیہ السلام اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا اور اپنے لوگوں سے دور کہیں وادیوں میں جا بسا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ پروردگار مجھے کوئی وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت شیس علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان کی تعلیم و تربیت پر خاصی توجہ دی، اور حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ وہ حضرت قابیل علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد سے دور رہیں، اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے
حکم پر عمل کرتے ہوئے والد کو سپرد خاک کیا اور کچھ عرصہ بعد اماں حوا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کی جماعت کے مرد بہت خوبصورت اور حسین تھے، جبکہ عورتیں بظاہر اتنی حسین نہیں تھیں۔ جبکہ حضرت قابیل علیہ السلام کی آل و اولاد میں مرد حضرات خوبصورت نہیں تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت حسین و جمیل تھیں۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور یہ بات حضرت شیش علیہ السلام کی جماعت میں تیزی سے پھیل گئی اور بعض کمزور ایمان والے لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور حضرت قابیل علیہ السلام کی آل اولاد میں شامل ہو گئے اور ان خوبصورت لڑکیوں کے فتنے کا شکار ہو گئے اور آپس میں زنا کرنے لگے اور زنا عام ہو گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی جماعت کی تعداد بہت کم ہو گئی، جبکہ حضرت قابیل علیہ السلام کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا۔ وہ اپنی مستیوں میں فتنہ فساد پھیلاتے اور حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور طرح طرح کی تکالیف دیتے۔ میرے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت سے ہو چکی تھی جب حضرت قابیل علیہ السلام اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر فرار ہوئے تھے اور اپنی آل اولاد پیدا کی۔